السلام علیکم، میں ہوں جمال جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ جامی۔ محترم ناظرین، خادم حسین رضوی کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی پنجاب کے ضلع اٹک کے علاقے نکا توت کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 22 جون 1966 کو پیدا ہونے والے خادم حسین رضوی نے پرائمری تک ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد 80 کی دہائی میں لاہور منتقل ہو گئے۔ خادم رضوی کے والد کا نام لال خان آوان تھا، جن کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ گاؤں سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور منتقل ہو گئے تھے، تاہم مصروفیات کے باوجود گاؤں کی جانب آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ قریبی اعزاء کے مطابق خادم رضوی بچپن سے ہی خوش مزاج اور دوسروں کی مدد کرنے والی شخصیت تھے، جبکہ زمیندار گھرانے سے تعلق کے باوجود بھی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ 2007 میں اپنی والدہ کے چہلم میں شرکت کے بعد واپسی پر خادم رضوی کی گاڑی تلگنگ میں حادثے کا شکار ہوئی اور ان کا نچلا دھڑ متاثر ہوا، جس کے بعد سے وہ ویل چیئر کے ذریعے سے نقل و حرکت کرنے لگے تھے۔ وہ کئی سال تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے، جہاں انہیں منفرد انداز بیان کی وجہ سے شہرت ملنا شروع ہوئی۔ انہوں نے مذہبی تعلیم و تدریس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے حاصل کی اور عالم کی ڈگری درس نظامی کی تکمیل کی۔ خادم رضوی نے کئی سال تک تحریک ختم نبوت کے لیے کام کیا اور 1 اگست 2015 کو تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ انہیں اور ان کی جماعت کو شہرت سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل میں ملوث ممتاز قادری کی پھانسی کے خلاف شدید مزاحمت پر ملی۔ ٹی ایل پی کی جانب سے 2017 میں اراکین اسمبلی کے حلف ناموں میں تبدیلی پر نواز شریف حکومت کے خلاف احتجاج اور فیض آباد میں دھرنا دیا گیا، جو کئی روز تک جاری رہا۔ راولپنڈی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی دھرنا دیا گیا تھا اور تمام شاہراہیں بند کر دی گئی تھی۔ نومبر 2017 میں ہی لاہور کے حلقے 120 میں ضمنی الیکشن کے موقع پر تحریک لبیک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور 7000 کے قریب ووٹ بھی حاصل کیے۔ خادم حسین رضوی کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا اور سندھ اسمبلی میں 2 نشستیں حاصل کی اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ خادم حسین رضوی کے قریبی رشتہ دار زاہد علی کے مطابق انہیں کئی دنوں سے شدید بخار تھا اور وہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود اسلام آباد گئے تھے، لیکن جمعرات کو اچانک طبیعت مزید خراب ہونے پر انہیں شیخ زید ہسپتال لایا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کو فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے ٹی ایل پی نے راولپنڈی کے علاقے فیض آباد میں ایک بار پھر دھرنا دیا، جو فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کرنے پر آمادگی سمیت دیگر مطالبات تسلیم ہونے پر ختم ہوا۔ ان مذاکرات میں علامہ خادم حسین رضوی خود بھی شریک ہوئے تھے۔ ان کی وفات سے نہ صرف ٹی ایل پی کے کارکنوں بلکہ تمام مسالک کے پیروکاروں کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ ہفتے کی صبح 11 بجے مینار پاکستان میں ادا کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ خادم حسین رضوی کی کامل مغفرت فرمائے اور ہمیں ان جیسا عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔